لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، شعبان المعظم جو اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ ہے، اس مہینے کی آج 8 تاریخ ہے. آنے والی جمعرات کے بعد جو رات ہوگی جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات، یہ 14 شعبان المعظم ہوگی، 13 فروری ہوگی، اور رات جو ہوگی وہ شعبان کی 15ویں رات ہوگی. اس رات کو لیلۃ البراءت یا شب براءت کہا جاتا ہے. احادیث مبارکہ میں کم از کم 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت، اس کی اہمیت
اور اس کے متعلق عبادت کی خصوصی احادیث مبارکہ ثابت ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے جو ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ تو لہٰذا یہ جو رات ہے عبادت کے لحاظ سے بھی بڑی اہم رات ہے، اور اس رات کو جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے انسانوں کے رزق کی تقسیم بھی طے کی جاتی ہے، کسی نے پیدا ہونا ہے، کسی نے مرنا ہے، اس کے متعلق بھی جو فہرستیں ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے متعلق دو رائے پیش کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ امور شب قدر میں طے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ شب براءت یعنی شعبان کی 15ویں رات میں یہ امور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے ان دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ ایک ہر چیز کی اجمالی فہرست ہوتی ہے، ایک اس کی تفصیلی فہرست ہوتی ہے۔ اجمالی فہرست اور خلاصہ جو ہے وہ تو شب براءت میں طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ شب قدر کے اندر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا شب براءت ہو، شب قدر ہو، دونوں بڑی اہمیت والی راتیں ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو بخشش کے ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث مبارک میں اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے، تو میں نے محسوس کیا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں، تو میں تلاش میں نکلی کہ آپ کہاں جلوہ افروز ہیں، کہاں گئے ہیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، مدینہ منورہ کا قبرستان مسجد نبوی کے قریب، جہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور آپ کے جانثار صحابہ کی قبور ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو وہاں کی بابرکت جگہ نصیب فرمائے۔ آپ وہاں جنت البقیع میں تھے تو میں بھی گئی، میں نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ رات شب برات کی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، اس لیے میں جنت البقیع میں آیا ہوں تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کر سکوں۔ اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پہ بال ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں۔ اب ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہیں کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، سینکڑوں ہزاروں بکریوں کے جسموں پہ کتنے بال ہیں کون گن سکتا ہے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی یوں کہہ لیں کہ بے شمار ان گنت تعداد میں اللہ پاک لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ شب برات میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے جب رات شروع ہوتی ہے، مفہوم اس کا یوں ہے صبح تک اللہ رب العالمین
آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی سوالی میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا در جو پہلے ہی ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اس دن تو یوں کہہ لیں کہ رحمت کے دریا بہا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس رات کو ہم قیمتی بنائیں۔ کچھ لوگ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بخشش والی رات میں بھی ان پہ اللہ کی نظر کرم نہیں پڑتی۔ جب اللہ پاک رحمت کے دریا بہا رہے ہوتے ہیں اور خود فرما رہے ہوتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تو کون سے ایسے بد نصیب ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی؟ ہم اس کو سنیں بھی۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان جرائم میں مبتلا ہے تو آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی نیت کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیں کہ یا اللہ آج کے بعد میں اس جرم کو چھوڑ دوں گا، مجھے بد نصیب نہ کرنا، اس رات میں میری بھی بخشش کر دینا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پہ وہ انسان جو مشرک ہے، شرک کرنے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ کہیے بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، بگڑی بنانے والا بھی وہی، مسئلے حل کرنے والا بھی وہی، عزتوں کا مالک بھی کون ہے اور عروج و زوال کا مالک بھی کون ہے؟ کسی کو تخت دے دے، کسی کو تخت سے اٹھا کے تختے پہ لٹکا دے، کائنات کی قدرتیں سب کی سب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ ہم میں سے الحمدللہ ہر بھائی توحید والا ہے، شرک والا کوئی بھی نہیں۔ دعا کرے اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک توحید والا ہی رکھے۔ میرے محترم دوستو، مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ مجھے آپ کو سب کو جن کے والدین زندہ ہے والدین کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے نوجوان دوستو، خاص طور پر والدین بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے انسان دھوپ میں کھڑا رہ گیا، کوئی سائبان ہی سر سے اٹھ گیا۔ جو والدین زندہ ہیں یا ایک زندہ ہے ان کی قدر کر لیں، اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو والدین کے نافرمان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کسی کے متعلق نفرت بغض جس کے دل کے اندر ہے، اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اپنے دلوں کو کینے سے، نفرت سے، بغض سے پاک کریں۔ کسی نے زیادتی کر دی، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ سے بڑھ کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کے اچھائی کا اچھا بدلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے برائی کی ہے تو اپنے برے کا وبال وہ خود بھگت لے گا۔ اس لیے ہم کسی کے متعلق دل میں کینہ نہ رکھیں۔ آج سے نیت کریں ہم اپنے دلوں کو ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے صاف رکھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو قاتل ہے اور کسی بے گناہ کو اس نے قتل کیا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پہ آپ نے فرمایا وہ انسان جو شراب کا عادی ہے، شرابی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور چھٹے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے ناطے کو توڑتا ہے، بھائیوں سے لڑائی، چچاؤں سے لڑائی، خاندان میں اس کا میل ملاپ نہیں،
اور جناب شادی بیاہ غمی خوشی میں بھی وہ شامل نہیں، ایسے قطع تعلق کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور 7ویں نمبر پہ فرمایا یہ تو میں آپ سب نیت کر لیں کہ اس جرم سے تو ہم سب ہی بچیں گے، بہت سارے ملوث ہیں اور فائدہ بھی کوئی نہیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ گناہ بے لذت ہوتے ہیں، بے لذت گناہ، یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جو 7ویں نمبر پہ میں بتانے لگا ہوں، بے لذت گناہ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی شلوار کو، چادر کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو، جس کی اونچی ہے اس کو بھی کچھ نقصان نہیں، اور جس نے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی لذت ہے اس میں، کوئی اس میں مزہ ہے؟ یہ گناہ بے لذت ہے اور ہر وقت کا گناہ ہے۔ ٹخنوں کو، مرد کے لیے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھنا یہ ہر وقت حرام ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی جنت میں اگر جانے کا فیصلہ بھی ہوگا، اس کے ٹخنے اس کے لیے جہنم کے اندر جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو اپنی شلواروں کو، اپنے چادروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں ہر وقت میں، صرف نماز میں نہیں، ہر وقت میں۔ سنت بھی یہی ہے، حکم بھی یہی ہے۔ تو یہ جو بخشش والی رات ہے، اس بخشش والی رات میں بھی ایسے انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ 7 جرائم ہم میں ہیں تو آج سے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، اللہ ہم ان جرموں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم ان جرموں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث مبارک میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ رات ہو تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شب برات کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ ایک روایت میں اس روزے کا بھی ذکر ہے، لہذا اگر کوئی 15ویں شعبان کا روزہ رکھے گا تو یہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ ویسے بھی آپ علیہ السلام کی مستقل سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 ہر مہینے کی، چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 تاریخوں کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ سوموار جمعرات کا بھی آپ کی سنت ہے، اور ہر مہینے میں 3 روزے 13، 14، 15، اور شب برات جو ہے یہ 14 کے بعد کی رات ہوتی ہے اور 15 شعبان ہوگی۔ تو اگر ایام 20 کی نیت سے بھی 15 کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ بھی بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ پھر 14 کو جمعرات ہے اس دفعہ، تو جمعرات کا روزہ بھی سنت ہے اور ایام 20 میں بھی ہے، لہذا 14 کا روزہ بھی رکھ لیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس دفعہ 13 اور 14 یہ آ رہی ہے جمعرات اور جمعہ، 14 کو جمعرات ہے اور 15 کو جمعہ، اگلا جمعہ انشاءاللہ 15 شعبان کو ہوگا۔ تو ہم سب نیت کریں کہ یہ شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ ویسے ہی بعض ائمہ کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل رات ہے، یعنی جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ تو اس دفعہ تو یہ شب برات بھی ہے، لہذا میں بھی، آپ بھی سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنی اس رات کو بھی اور اس کے بعد کے دن کو بھی ہم قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک عمل بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، محنت تھوڑی ہوگی، مشقت تھوڑی ہوگی، ثواب ساری رات کی عبادت کا ملے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نیت کرتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، سب کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کرنا کیا ہے؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، درمیانی حصے میں گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا، عبادت نہیں ہو سکتی جا کے چپ کر کے سو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یوں ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ پاک اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں تو میں آپ سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس پہ تو ہم عمل کریں گے۔ تو شب برات میں کم از کم ہم موبائل استعمال
نہیں کریں گے، جو گناہوں کی جڑ ہے، تنہائی میں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میں آپ نیت کرنے کہ شب برات میں ہم انشاءاللہ کوئی گناہ کا کام نہیں کریں، اور یہ پٹاخے بجانا، یہ آتش بازی کرنا، اور یہ اسی طرح جو ہے آگ پھینکنا بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ مالی نقصان بھی ہے، جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے، ایمانی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اوپر سے تو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں ہاں بھئی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور ہم نیچے سے انار چھوڑ رہے ہیں، پھل جھڑیاں چھوڑ رہے ہیں، آگ پھینک رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں رحمت نہیں چاہیے، ہم تو آگ کے مستحق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دکاندار حضرات ایسی چیزیں رکھے ہی نہ جو گناہ کی طرف لے جانے والی، رکھیں گے نہیں تو انشاءاللہ کمی ہو جائے گی۔ ماں باپ بچوں کو ایسی چیزوں کے لیے پیسے دے ہی نہ، اپنے گھروں میں ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ شریعت کے خلاف کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اور ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے آقا، ہمارے پیارے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند، وہی کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اس طرح کی جتنی بھی کبھی رسمیں، اور یہ رات جو ہے دیکھیں جلوے کی رات نہیں ہے، یہ حلوے کی رات نہیں ہے، یہ جلوے کی رات ہے۔ جلوے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تنہائی میں پوچھ رہے ہیں ہے کوئی حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا۔ سائل کا معنی ایک سوال کرنے والا۔ اب اکیلے میں اللہ سے باتیں کریں، گھر میں نفل پڑھیں، اللہ سے ملاقات کریں، اللہ سے باتیں کریں، لیکن کوئی بندہ آپ کو، کوئی وڈیرا، کوئی نواب، کوئی ایم پی، ایم این اے، دنیا کے اعتبار سے جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی علیحدہ آ کے مجھے ملنا، تنہائی میں میری بات سننا، آ کے میں آپ سے علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ وہاں مجمع لے کے چلے جائیں، 10-12 بندے اکٹھے کر کے چلے جائیں، تو وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بھئی میں تینوں کیسی کلا ہمیں میں گل کرنی، تو اتنے بندے اکٹھے کر کے۔ اللہ پاک تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اکیلے میں بات کرنے والا، تنہائی میں مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، اور ہم جناب محفلیں سجا کے بیٹھ جائیں تو یہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس رات کو ضائع کرنے کی بجائے تنہائی میں 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جب اکیلے پڑھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ساری رات عبادت کرو؟ کس نے کہا ساری رات جاگو؟ یہ تو آپ ساری رات جاگ اس لیے رہے ہیں کہ کل بتائیں گے دوستوں کو میں بھی ساری رات جاگتا رہا۔ پھر اللہ کے لیے تو نہ ہوا۔ اللہ کے لیے آپ 2 نفل پڑھ لیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، نیند آ جائے اس کے بعد سو جائے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد نبوی کے جو اوپر ہے اس کے کھجوروں کی شاخیں تھی، اس سے کسی نے رسی باندھی ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کس لیے باندھی گئی؟ کہا جی ایک خاتون رات کو عبادت کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ اپنے بال اس رسی سے باندھ لیتی ہے تاکہ جب مجھے نیند آئے اور ایسے جھٹکا لگے تو بال کھینچے اور میری نیند اڑ جائے، میں پھر عبادت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ مفہوم اس کا یوں ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس رسی کو کاٹ دو۔ فرمایا جتنی نشاط کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ عبادت ہو سکے وہ کرو، جب نیند آ جائے سو جاؤ۔ کیا بہادری ہے کہ جناب ہم ساری رات جاگیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جتنی اللہ توفیق دے، تھوڑی کی توفیق دے، اللہ کے لیے کر لے، اسی میں برکت ہوگی، اسی میں خیر ہوگی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان دنوں کو، ان راتوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خرافات سے، گناہوں سے اور فضول رسموں سے ہماری ان راتوں اور دنوں کو ہمیں بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔